الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیں قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 4 ہے اور سبق نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اور 21ویں پارے کی پہلی 5 صفحات انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور سورۃ العنکبوت بھی ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس کی یعنی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے 69 تک، اور پھر سورۃ روم انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور سورۃ روم کی آیت نمبر 1 سے لے کر انشاءاللہ ہم 24 تک ہم پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. آج کے سبق کے ہم پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں. صفحہ نمبر 402 ہے، پارہ نمبر 21، اور اس صفحے پہ آیات کی جو آیات ہیں وہ 45 سے لے کر 52 تک ہیں. اس صفحے کو مختلف اشارات اور آگے اس کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا اشارہ اور اس کے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پہلا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت، ذکر اور نماز کی تلقین کی گئی ہے آیت نمبر 45 میں، اور اسی طرح اس چیز کا بیان ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. آیت نمبر 45 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اتلو تلاوت کیجیے، تلا یتلو سے فعل امر ہے، اتلو تلاوت کیجیے، ما جو اوحی وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی جو کتاب آپ کو وحی کی گئی ہے اس کی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجیے. کیا مراد ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے. تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے، مثلا اجر و ثواب کے لیے، کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں. جیسے کہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور جو میم ہے وہ ایک حرف ہے. تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو قرآن کی جو تلاوت ہے وہ بڑا عظیم عمل ہے، اور بڑا ہی اس پہ اجر اور ثواب ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفیعا لأصحابہ یوم القیامہ، کہ قرآن پڑھا کرو کہ قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. اس طرح تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے. تعلیم دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے. اسی طرح جو ہے واعظ و نصیحت کی غرض سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو یہ سارے مقاصد جو ہیں، ساری صورتیں قرآن کی تلاوت کی ہیں. تو قرآن کی تلاوت بڑا عظیم عمل ہے، اور ہمیں جو ہے یہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی، اکثریت یعنی اکثر جو صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ قرآن کتنے دنوں میں ختم کرتے تھے؟ 7 دنوں میں وہ ختم کرتے تھے. یعنی صحابہ کی اکثریت 7 دنوں میں قرآن کو ختم کرتی تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کے اندر یعنی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں کہ جن کے اندر ایک دفعہ ایک مسلمان کو قرآن ختم کر لینا چاہیے، شروع سے آخر تک ایک دفعہ اس کا ختم کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے کے اندر کیا حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی کہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من الکتابی کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے، یعنی قرآن جو آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، اور نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ، کہ بے شک جو نماز ہے، تنہا وہ روکتی ہے، نہا ینہا کس چیز کو؟ روکنا. تنہا روکتی ہے، نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتی ہے نماز، والمنکر، اور منکر سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے. تو یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کب روکے گی؟ کہ جب ہم کچھ چیزوں کی پابندی کریں گے تب یہ نماز ہم پہ اثر ڈالے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازوں کا ہم پہ اثر نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نماز
جن شروط، جن آداب، جن پابندیوں کے ساتھ ادا کی جانی چاہیے، تو ان شرائط اور ان آداب کا ہم خیال نہیں رکھتے، اس لیے نماز کی جو روحانی جو تاثیر ہے اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ جب ہم نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے اور اپنے دل کو صاف کر کے طہارت قلب کے ساتھ، اسی طرح باجماعت اور نماز کے جو مقررہ اور جو اوقات ہیں ان کے اندر ارکان کے اعتدال کے ساتھ، نماز کے جو ارکان ہیں ان کے جو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور اس طرح رزق حلال کے اہتمام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھیں گے تو یہ ایسی نماز ہوگی کہ جو ہمیں فحشا یعنی بے حیائی سے اور والمنکر اور برائی سے ہمیں روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حقیقت بیان کی اور فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مراد ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کی تاثیر نماز کو قائم کرنے سے بھی بڑھ کے ہے، کیونکہ انسان ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان بے حیائی کے کاموں سے اور اس طرح برائی کے کاموں سے انسان رک رہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ تمہارے جو اعمال ہیں نا ان سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان سے اگر بحث و مباحثہ اگر کرنا پڑ جائے تو کس طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، کس طریقے سے ان سے جو ہے وہ مناظرہ کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، اور ان کو کیسے اسلام کی طرف دعوت دینی ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ مجادلہ کرو، نہ بحث و مباحثہ کرو، مت جھگڑو اہل الکتاب، اہل کتاب سے، الا مگر باللتی، اس طریقے سے، ہی وہ احسن، جو سب سے بہترین ہو، جو سب سے بہتر طریقہ ہو، اس طریقے سے اہل کتاب سے بات کرو، اہل کتاب سے حوار کرو، اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کرو، کہ جو سب سے بہتر ہو، یعنی الاسلوب الحسن۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا، الاسلوب الحسن، جو اچھا اسلوب ہو اس اسلوب کے ساتھ ان سے بات کی جائے، القول الجمیل، خوبصورت بات کی جائے، وَإِسْرَ الدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل إلى ذلك، ان کو ایسے طریقے سے، ایسے ذریعے سے، اس طرح ان کو دعوت دی جائے کہ جو سب سے آسان راستہ ہو، آسان طریقہ ہو، جو اس کی طرف پہنچانے والا ہو، حق کی طرف پہنچانے والا۔ اسی طرح ان کو نصیحت کے ساتھ دعوت دی جائے، اسی طرح معقول دلائل کے ساتھ ان کو دعوت دی جائے، اور شائستہ زبان استعمال کی جائے، اور تلخی اور تندی جو ہے وہ اس سے بالکل اجتناب کیا جائے۔ تو اس طرح اہل کتاب سے مجادلہ کرنا ہے، نہیں بحث و مباحثہ کرنا ہے، حوار ڈائلاگ کرنا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان کو دین کی طرف، اسلام کی طرف ان کو دعوت دینی ہے۔ تو پھر ساتھ فرمایا استثناء الا الذین ظلموا منہم، الا مگر الذین، وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، ہاں جو ان میں سے ظالم ہیں، جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں اہل کتاب میں سے، تو ان سے کون سے لوگ مراد ہیں کہ جو ظلم پر اڑ جائیں، تو ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے؟ فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ظلم کیا، مطلب یہ ہے کہ جو ضد اور تعصب میں آ جائیں اور قبول حق سے بالکل انکار کر دیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے مناظرے اور مباحثے کرنا فضول بات ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور چونکہ مکی صورت ہے تو پھر یہ اشارہ ہے کہ آگے جا کے جب وہ حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ قتال کرنا بھی لازمی ہو جائے گا، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جیسے سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو، وقولوا، اور کہو، اے مسلمانوں، اہل ایمان، کہو تم، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بالذی، اس پہ کہ جو انزل، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا، وہ انزل، اور ہم ایمان لائے اس پر بھی کہ جو نازل ہوا، الیکم، تمہاری طرف، یعنی تورات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وہ الہنا، اور ہمارا جو الہ ہے، ہمارا جو معبود ہے، وہ الہکم، اور تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو الہ ہے، واحد، وہ ایک ہی ہے، ہمارا جو الہ ہے تمہارا الہ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی تو معبود ہے ہمارا،
وہ اللہ رب العالمین ہے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے ہیں، مسلمون فرما بردار ہیں۔ تو اس کا تعلق بھی اہل کتاب سے بحث و مباحثے کے ساتھ ہے کہ جب بحث و مباحثے میں اگر معلوم ہو جائے یا اگر پتہ نہ چلے، یعنی اہل کتاب سے جب بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، جب ان سے مناظرہ اور ان سے اسلام کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہو اور پتہ نہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے یا صحیح، یہ درست ہے یا غلط ہے، تو فرمایا کہ نہ اسے جھوٹا کہو نہ اس کو سچا کہو، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ عمومی جو ہے وہ قاعدہ کلی عمومی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہو کہ ہم تو ایمان لائے اس پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور ہم اسی کے کیا ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب۔ کیا مطلب اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، جیسے ان پر ہم نے کتاب کو نازل کیا، تو اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی کتاب عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ کہ آتَيْنَا ہم نے دی، ہم انہیں الکتاب کتاب، ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی، یؤمنون بھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیا لاتے ہیں؟ اس پر ایمان لاتے ہیں، مراد قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان سے کون سے لوگ مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے جو رفقا جو اہل کتاب میں سے ایمان لے آئے تھے۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور وہ قرآن پر کیا ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اس پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے یعنی کفار مکہ میں سے، مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کہ جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ مراد کون ہیں؟ کہ جو اہل مکہ میں سے، کفار مکہ میں سے کچھ جو لوگ ایمان لے آئے تھے، ان کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا کہ ان مشرکین مکہ میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو ایمان جو ہے وہ لاتے ہیں، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، یعنی قرآن پر، اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے بھی، اور ایمان لائیں گے بھی۔ ان میں سے ایسے لوگ اور بھی ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں مزید۔ وَمَا يَجْحَدُ اور نہیں انکار کرتے بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کے ساتھ، إِلَّا الْكَافِرُونَ سوائے کافروں کے۔ ہماری آیتوں کا جو انکار کرنے والے وہ کون ہیں؟ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے کافر لوگ ہی ہیں کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ قرآن مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برحق ہونے اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کسی استاد سے پڑھے نہیں، لیکن ساری دنیا جو ہے ان کی شاگرد، ساری دنیا کے استاد، لیکن خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، تو اتنی عظیم کتاب اپنی طرف سے کیسے لے آئے؟ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ تو اسی چیز کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 48 میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو اور نہیں تھے آپ تلاوت کرنے والے، یعنی آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، آپ نہیں پڑھتے تھے، من قبلہ اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، من کتابٍ کسی بھی کتاب کو، یعنی قرآن نازل ہونے سے پہلے، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ اور نہ ہی آپ جو ہے لکھتے تھے اس کو، یعنی اس کتاب کو، بِيَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ سے، نہ ہی آپ کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی کتاب آپ لکھتے تھے۔
تو اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اذن، اگر ایسا ہوتا تو تب، اذن کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، تو تب کیا ہوتا؟ لرتابہ، لرتابہ لام جو شروع میں ہے وہ کیا ہے؟ لام تاکید کا ہے، تو ارتابہ فعل ماضی ہے، مراد کیا ہے کہ ارتابہ البتہ شک کرتے، لرتابہ البتہ شک کرتے، کون؟ المبتلون باطل پرست، باطل والے، باطل والے، اور باطل پرست کیا کرتے؟ شک کرتے. وہ کیا شک کرتے؟ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پڑھے لکھے ہوئے ہیں، تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی استاد سے سیکھا ہوتا تو یہ جو کفار مکہ ہیں، قریش مکہ، تو یہ ضرور کیا کہتے؟ شک کرتے اور کہتے کہ یہ تو انہوں نے قرآن جو ہے فلاں سے سیکھا ہے، یہ قرآن جو ہے فلاں سے یہ سیکھا ہے، کیونکہ ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ دلیل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو واضح آیات ہیں ان کا ذکر کیا کہ یہ سینوں میں محفوظ ہیں اور انکار کرنے والے کیا ہیں؟ وہ ظالم ہیں. فرمایا بل ہوا، بلکہ وہ آیاتن آیتیں ہیں، بیناتن واضح، یہ تو واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، فی میں صدور سینے، الذین ان لوگوں کے جو اوتوا دیے گئے العلم علم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو واضح آیات ہیں، یہ تو واضح آیات ہیں کہ جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں کہ جن کو علم دیا گیا. اوتو دیکھیے فعل ماضی ہے اور پیسو وائس ہے، جو دیے گئے العلم علم، جن کو علم دیا گیا. تو یہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ ایسی آیات ہیں کہ جو بینات ہیں، آیات بینات ہیں، واضح آیات ہیں، اور یہ ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی اس قرآن کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ الا الظالمون، سوائے ظالموں کے، کہ قرآن کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ ظالم لوگ ہی ہیں. تو اس میں دیکھیے قرآن کا اعجاز، قرآن کے معجزہ ہونے کا بھی بیان ہے کہ قرآن جو ہے لفظ بلفظ جو ہے وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، سینے میں جو ہے اس کو محفوظ کر لیا، اس کو یاد کر لیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک تو سارا کا سارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سینے کے اندر اور یہ یاد ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے قرآن کا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اب جو ہے مشرکین و کفار کا کیا معجزات کا مطالبہ. یہ مضمون جو پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی علیہ السلام سے جو ہے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. یعنی جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو چٹان سے نکلی تھی، اس طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی کہ جس کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا. تو کہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ معجزہ لایا جائے ہمارے سامنے، تبھی ہم جو ہے وہ ایمان لائیں گے. اور بھی ان کے مطالبات قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، طرح طرح کے وہ مطالبات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ جواب دیا ان کی اس بات کا. وقالوا، اور انہوں نے کہا ان کفار مکہ نے کہ لولا، کیوں نہ، انزل نازل کی گئی، علیہ اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات یعنی معجزات، نشانیاں، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجیے جو آیات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو معجزات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ معجزہ نازل کرے یا نہ نازل کرے، کوئی نشانی اتارے یا نہ اتارے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، وَإِنَّمَا، بس، انا میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، کہ میرا کام تو ڈرانا ہے کھلم کھلا، کہ میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہوں. میرا کام تو یہ ہے، میرے اختیار میں معجزات لانا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو آیات ہیں، جو نشانی ہیں، ان کے اتارنے کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور میں تو جو ہے وہ نذیر مبین ہوں، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا. تو قرآن معجزہ ہونے کے لیے کافی ہے. آیت نمبر 51 میں اس چیز کا بیان ہے کہ دیکھیے جو قرآن ہے وہ معجزہ ہونے کے لیے کافی ہے.
قرآن کے معجزہ ہونے کے بعد، قرآن کے اترنے کے بعد، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت تک بنا کے لے آؤ، لیکن آج تک کوئی ایک سورت تک قرآن جیسی وہ نہیں بنا کر لا سکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جو ان پر پڑھی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، رحمت ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم، کیا نہیں کافی ہوا ان کے لیے، ان یہ کہ ہم نے انزلنا، ہم نے نازل کیا علیکا آپ پر، الکتاب اس کتاب کو، ان قرآن کو، ابھی کیسی کتاب ہے کہ یتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، ان فی ذالک کہ بے شک اس میں یعنی اس قرآن میں، لرحمتن یقیناً بڑی رحمت ہے، کیا ہے، بڑی رحمت ہے، وہ ذکر اور بڑی نصیحت ہے، لقوم اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان اور کفار پر گواہ کافی ہے، قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ جو ہے وہ کافی ہے۔ میرے درمیان اور اللہ تعالیٰ، میرے درمیان اور تمہارے درمیان کون گواہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ کس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے اس کائنات کے اندر؟ اللہ اکبر، کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان تو اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ کس چیز پہ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ گواہ جو ہے وہ کافی، اس کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ وہ کیسی ذات ہے؟ فرمایا یعلم، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، والارض جو زمین میں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جو کچھ ہے جو زمین میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل باطل پر، جو لوگ باطل پر ایمان لے آئے، جو لوگ باطل پر ایمان لے آئے، وہ کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی کیا صفت ہے؟ فرمایا اولئک، وہ لوگ، ہم الخاسرون، وہی جو ہے وہ خسارے والے ہیں، کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدا اور ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ تو کفر کرنے والے ہی خسارے میں ہیں، جو باطل پر ایمان لانے والے ہیں، باطل معبودان باطلہ پہ، جو شرک پر ایمان لانے والے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ پہلا صفحہ ہمارا مکمل ہوتا ہے آج کا۔ تو اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 403 ہے، پارہ نمبر 21 ہے، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں وہ 53 سے لے کر 63 تک ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، جی کفار کی عذاب کے بارے میں جلدی، کہ کفار جو ہے، دیکھیے یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ کفار مکہ نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی عذاب کو لانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے، لے اس عذاب کو، لے اس قیامت کو، والعیاذ باللہ۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذابی عذاب، جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، اور اگر نہ ہوتا، اجل مسمى، ایک مقرر وقت، ولولا، اور اگر نہ ہوتا، اجل مقرر وقت کو، اجل ایک وقت کو کہتے ہیں، مسمى مقرر، مسمى کسے کہتے ہیں؟ ایک مقرر چیز، یعنی کہ، اور اجل ایک خاص وقت، اور مسمى مقرر۔ اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو لجاءہم، تو یقیناً آ جاتا ان کے پاس، العذاب و عذاب، کہ اللہ تعالیٰ نے تو عذاب کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور جو اجل مسمى سے مراد مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے، یا اس سے مراد ہے جنگ بدر، کہ جنگ بدر کے دن جو کفار مکہ کو جو عذاب ملا، یعنی کہ ان کے جو 70 جو ہے وہ مر گئے، 70 ان کے قیدی ہوئے تھے کفار مکہ میں سے، اور اس طرح ان کو ذلت امیز جو شکست اٹھانا پڑی،
اور دوسرا جنم سمجھ سے مراد وقوع قیامت ہے، قیامت کا دن ہے کہ جس کے بعد کفار کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعید ان کے لیے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 53 کا جو بعد والا جو حصہ فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، فرمایا وا اور لَيَأْتِيَنَّهُمْ میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کا ہے، درمیان میں جو نون جو ثقیلہ ہے جس پہ شد ہے وہ بھی تاکید کا ہے۔ فرمایا ضرور ان پر جو ہے وہ عذاب آئے گا بغتتاً اچانک۔ کیسے ان پہ عذاب آئے گا؟ ضرور ان پر عذاب آنے والا ہے اچانک، وہم لا یشعرون، وہم اور وہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اچانک ان پر عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ فرمائے یستعجلونک بالعذاب، یستعجلون وہ جلدی طلب کرتے ہیں، مطالبے میں جلدی کرتے ہیں کہ عذاب کو لایا جائے ہم پہ۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جو جہنم ہے، لَمُحِيطَةٌ، یقیناً البتہ تحقیق جو ہے وہ محیطۃ احاطہ کیے ہوئے ہے، محیطۃ گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کو۔ یہ تو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ایمان لانے کی بجائے کہتے ہیں کہ اگر اے محمد اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے عذاب کو جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو علم نہیں ہے کہ جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوا ہے، جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا، عذاب کی کیفیت کا ذکر کیا کہ وہ عذاب ان پر کیسے جو ہے وہ طاری ہوگا، کیسے انہیں ڈھانپے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم، جس دن یغشا ڈھانپ لے گا، ہم ان کو، ان کفار کو۔ تو یغشا فی المضارع ہے، اور اس کا جو چپٹر ہے وہ کون سا ہے؟ غشی یغشا، غشی یغشا، رضی یرضا، رضی یرضا کے سٹائل پہ، غشی یغشا چھا جانا، ڈھانپ لینا۔ اور اس کا جو فعل مصدر یعنی فعل کا جو نام ہے، فعل وہ کیا ہے؟ غشیان یا غشیون۔ تو یوم، جس دن یغشا ڈھانپ لے گا، ہم ان کو، ان کفار کو، العذاب و عذاب۔ تو اس کی کیفیت کیسے وہ ڈھانپے گا؟ من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ ویقول، اور وہ کہے گا یعنی اللہ تعالیٰ، ذوقوا، چکھو، ما جو کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، اب اپنے کیے کا جو ہے وہ مزہ چکھو۔ تو مراد کیا ہے کہ چاروں طرف سے عذاب ان کو گھیر لے گا، سخت ترین عذاب جو ہے جہنم کا چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کریں، اور گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ یہاں پہ ہجرت کا ذکر ہے، ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑی ہی وسیع ہے، بڑی ہی وسیع ہے، بڑی وسعت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56، یا عبادیہ، اے میرے بندو، وہ بندوں کے، الذین وہ لوگ، کہ آمنو جو ایمان لائے، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، ان ارضی بے شک جو میری زمین ہے، واسعۃ بڑی وسیع ہے، میری زمین بڑی وسیع ہے، فایای پس میری ہی، فاعبدون پس تم عبادت کرو۔ میری جو زمین ہے وہ بڑی وسیع ہے تو پس میری ہی عبادت کرو۔ تو ہجرت کا حکم ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، تو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ زمین تنگ ہے، بلکہ ان ارضی واسعہ، میری جو زمین ہے بڑی وسیع ہے۔ اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والی، یعنی موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، ہر نفس پہ موت آنے والی ہے۔ ثم پھر الینا، ہماری طرف، ترجعون، تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، اور وہ لوگ کہ جو آمنوا ایمان لے آئے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک،
جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو جگہ دیں گے، کہاں پہ؟ من الجنتی، جنت میں، ہم انہیں ضرور جنت میں جگہ دیں گے۔ جنت میں کیا، کس طرح صورت میں ان کو جگہ دیں گے؟ غرفن سے مراد کیا؟ اونچے بالا خانے، اونچے اونچے گھر ہم جنت میں ان کو عطا فرمائیں گے، ان میں ان کو جگہ دیں گے۔ اور وہ جنت کے جو محلات ہیں، جنت کے اونچے اونچے بالا خانے اور وہ جو گھر ہیں، ان کی کیا صفت ہے، کیا خصوصیت ہے؟ کہ تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ان جنتوں میں۔ تو فرمایا نعم اجر العاملین، کتنا ہی بہترین اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ جو نیک عمل کرنے والے، ان کا جو اجر ہے وہ کتنا ہی اچھا اجر ہے، کتنا ہی بہترین اجر ان کو ملنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر اونچے اونچے بالا خانے عطا فرمائیں گے، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور صاف شفاف پانی کی جو ہے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان نہروں کو جدھر وہ چاہیں گے ان کو موڑ لیں گے اپنے گھروں کی طرف، اپنے محلات کی طرف۔ تو ان کے محلات جو ہیں، ان کے جو گھر ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، وہ لوگ کہ صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر ہی، یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں۔ تو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو ان کا جو اجر ہے، ان کی جو جزا ہے، وہ جنت کی صورت میں ہوگی۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ کتنے ہی ایسے جو ہیں وہ جانور ہیں، جاندار ہیں، کہ جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور وہی ہے جو ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكَأَيٍّ، کتنے ہی ہیں، من دابۃ، چلنے والے جاندار، جانور زمین پہ، کہ لا تحملو، نہیں وہ اٹھاتے، لا تحملو، وہ نہیں اٹھاتے۔ تو حمل یحمل ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا، تو تحملو فعل مضارع ہے۔ لا تحملو، وہ نہیں اٹھاتے، رزقہا، اپنے رزق کو، اپنے رزق کو اٹھائے ہوئے وہ نہیں پھرتے۔ اللہ تعالیٰ یرزقہا، ان کو رزق دیتا ہے۔ زمین پہ چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ یرزقہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس لیے فقر و فاقہ، اس کے ڈر کی وجہ سے ہجرت میں، یہ فقر و فاقہ تمہیں ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے کہ اس کی وجہ سے تم جو ہے ہجرت نہ کرو، نہیں، بلکہ تم ہجرت کرو، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رزق دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور ساری کی ساری مخلوقات، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہی ہے، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کو اکیلا، وحدہ لا شریک، یعنی کہ رب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے وہ قائل تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آیت نمبر 61، اللہ نے فرمایا وَلَئِن، اور اگر، سألتہم، آپ پوچھیں، ہم ان سے، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، من، کس نے، خلق، پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وسخر، اور مسخر کیا، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان سے یہ پوچھیں، ان کفار مکہ سے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور کون سی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے سورج کو بھی مسخر کیا اور چاند کو بھی مسخر کیا؟ تو ان کا کیا جواب ہوگا ان کفار مکہ کا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو ضرور کہیں گے مشرکین مکہ، یہ اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے سوال کیا کہ فَأَنَّا، پھر کہاں، يُؤْفَكُونَ، کہ وہ بہکائے جا رہے ہیں، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایمان سے کیسے یہ پھیرے جا رہے ہیں۔ تو يُؤْفَكُونَ، دیکھیے فعل مضارع مجہول ہے،
اور اس کا جو ماضی ہے وہ کیا ہے؟ افکا یافکو، افکا اس کا ماضی ہے اور یافکو اس کا مضارع ہے، اور مراد اس سے کیا ہے کہ حق سے پھیر دینا کسی کو، اور یؤفکون پیسیو وائس ہے، مجہول ہے، تو یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، کیسے یہ بہکائے جا رہے ہیں، ایمان سے کیسے یہ پھیرے جا رہے ہیں؟ تعجب کی بات ہے یہ کہ جب یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ اقرار کرتے ہیں کہ زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، یہ سورج اور چاند کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو مسخر کرنے والا، اللہ ہی نے ان کو کام میں لگا دیا ہے، تو پھر یہ کیسے بہکائے جاتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی کہ رزق کو کشادہ کرنا اور رزق کو تنگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ یبسط کشادہ کرتا ہے، بسط یبسط، یہ کون سا سٹائل ہے؟ چیپٹر ہے نصر ینصر۔ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ کرتا ہے رزق کا، رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رزق کو فراواں ان کو عطا فرما دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے ان کے لیے رزق کو بغیر حساب کتاب کے ان کو دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے، لہو اس کے لیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رزق کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے علم والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو رزق کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا اور غضب سے نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا ہے تو اس سے یہ مراد یہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، نہیں۔ اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو تنگ کیا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب، مسکین اور فقیر بنایا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین بندے کو آزمائے اور اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، مشرکین مکہ سے اگلا سوال، کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن ان کی جو غلطی تھی وہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے ان سے قتال کیا گیا، جس کی وجہ سے ان سے جہاد کیا گیا، اور جس کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، حالانکہ دیکھیے وہ اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہر چیز کا خالق ہے، لیکن پھر بھی وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا وحدہ لا شریک معبود نہیں مانتے تھے، وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، جبکہ ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل جو توحید ہے کہ جس کو سارے کے سارے انبیاء لے کر آئیں، وہ توحید الوہیت و توحید عبادت ہے کہ ساری کی ساری عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ ساری کی ساری باتوں کا جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس بات کے مشرکین مکہ کیا تھے؟ منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، اور اس چیز کو نہیں ماننے والے تھے وہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگلا سوال، وَلَئِن، اور یقیناً اگر، سألتہم، آپ سوال کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے، ان کفار مکہ سے، من نزل، کس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، آسمان سے جو ہے بارش کون نازل کرتا ہے، کون برساتا ہے، فأحیا، پس زندہ کیا، بھی، اس سے، یعنی اس بارش کے پانی سے، الارض، زمین کو، اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کر دیا، من بعد موتی، اس کی موت کے بعد۔ تو زمین کو زندہ کرنا، زمین کی موت کے بعد، اس سے کیا مراد ہے؟ زمین کی موت سے مراد ہے زمین کا بنجر ہونا، زمین کا ویران ہونا، کہ زمین بنجر ویران ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بارش نازل ہوتی ہے، بارش کا پانی آتا ہے تو زمین کھلکھلا اٹھتی ہے، زمین سے فصلیں اگنا شروع ہوتی ہیں، یہ زمین کی زندگی ہے، یہ مراد ہے زمین کا زندہ ہونا۔ تو کیا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ، کفار مکہ کی جو دلوں کی جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے، اللہ ہی زمین کو جو ہے اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
ساری کی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ اکثرہم ان کی اکثریت لا یعقلون عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی جو اکثریت ہے وہ عقل نہیں رکھتی۔ تیسرے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 404 پارہ نمبر 21، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں وہ 64 سے لے کر جو 69 تک ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الروم ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا کی زندگی جو محض کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 64 فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وما اور نہیں، هذه یہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے الا مگر لہون، لہون کسے کہتے ہیں؟ دل لگی کو، ولعبن اور کھیل، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دل لگی اور کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی بے وقعتی کا بیان ہے۔ دیکھیے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ اور بے شک، الدار گھر کو کہتے ہیں، الآخرۃ آخری، آخری گھر، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ الدار الآخرۃ آخری جو گھر ہے، آخری جو گھر ہے یعنی آخرت کا گھر، لہیا یقیناً وہی، الحیوان اصل جو ہے وہ زندگی، یعنی آخرت کی جو، آخرت کے گھر کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، لہی الحیوان وہی اصل زندگی ہے۔ یہ دیکھیے لفظ حیوان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل جو خالص جو صحیح جو اصل جو زندگی ہے نا، وہ آخرت کی جو ہے وہ زندگی وہی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے، کاش ان کو علم ہوتا کہ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوتا ہے، اور جب وہ اپنی انگلی کو نکالتا ہے تو جو پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ جو اتنا بڑا جو سمندر ہے کہ کتنا ٹن اس میں پانی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنا پانی ہے اس کے اندر، فرمایا وہ آخرت ہے کہ انگلی کے ساتھ یہ لگنے والا تھوڑا سا جو پانی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو اتنا بڑا سمندر ہے یہ آخرت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حقیقت بیان کی کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے، اور جو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے اس کی جو زندگی ہے لہی الحیوان وہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، آیت نمبر 65 میں مشرکین کا ایک جو ہے وہ رویہ ان کا ذکر ہے کہ جب وہ سمندر میں وہ سوار ہوتے اور جب موجیں آتی اور جب ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تو وہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اس وقت اپنے سارے کے سارے شرکوں کو کیا کر لیتے تھے؟ ان کو بھول جاتے تھے، تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا تھا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے شروع ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس بات کی ایک دلیل ہے کہ جو توحید ہے وہ فطرت ہے، توحید ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے کہ جب مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کو پکارا، جب مصیبت چلی گئی تو دوبارہ اپنے شریکوں کو پکارنا شروع ہو گئے۔ فَإِذَا پھر جب رَكِبُوا وہ سوار ہوتے ہیں، رَكِبَ يَرْكَبُ رکوب سوار ہونا، اور یہ کون سا چیپٹر ہے؟ سمع یسمع، تو رَكِبُوا فعل مضارع فعل ماضی ہے۔ فَإِذَا پھر جب رَكِبُوا وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کی کشتی میں، دعوا وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کس طرح؟ مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، کس چیز کو؟ الدین، دین کو، دین سے مراد کیا؟ عبادت یا پکار، کہ اپنے دین کو یعنی اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ بس ہمیں آج بچا لے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی ان کو یاد آتا ہے۔ اس وقت ان کے سارے شریک کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل بھول جاتے ہیں، ذہن دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ فلما نجاہم پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے ان کو، یعنی اللہ ہم ان کو،
इलल बर्री, खुशकी की तरफ, तो क्या होता है इज़ा हुम युशरिकून, इज़ा तो क्या होता है कि अचानक वो, इज़ा हुम अचानक वो, युशरिकून शिर्क करने लगते हैं। तो ये मुशरिकीन का तनाकुज़ और टकराव उसका बयान है कुरान के अंदर एक से ज्यादा मुकामात पे। ये उनका आपस में जो है वो तनाकुज़ है, टकराव है कि जब मुसीबत आई तो अल्लाह ताला को पुकारा और सारे के सारे शरीक भूल गए, और जब वो मुसीबत चली गई, मुसीबत दूर होगी, तो दोबारा अपने जो है शरीकों को पुकारना शुरू हो गए। तो अल्लाह ने जिक्र करने का मकसद ये है कि ये क्या है, ये इनका कैसा तर्ज अमल है कि मुसीबत के वक्त उनके के सारे शरीक उनको भूल जाते। फरमाया लियकफुरू बिमा आतैनाहुम वला यतमत्तऊ, लियकफुरू ताकि वो कुफर करें, तो कुफर से मुराद यहाँ पे नाशुक्री है, ताकि वो नाशुक्री करें बिमा उस चीज़ की कि जो उस नेमत की कि जो नेमत हमने आतैनाहुम दी हमने उनको। कौन सी नेमत हमने उनको दी कि हमने उनको गर्क होने से बचा लिया, हमने उनको गर्क होने से उनको बचा लिया। जब उन्होंने हमें पुकारा मुसीबत के अंदर तो हमने उनको गर्क होने से बचा लिया, तो ताकि वो उस नेमत की नाशुक्री करें, वलियतमत्तऊ ताकि वो फ़ायदा उठा लें, ताकि वो यानी कि गर्क से निजात के बाद ये जो उनका जो शिर्क है ये इसलिए है कि कुफरान नेमत करें और दुनिया की नेमतों के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें, इसलिए ऐसा करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आगे इनके बारे में फरमाया कि फसौफ यालमून, अनकरीब ये जान लेंगे। जी आयत नंबर 67, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, अवलम यरौ क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्ना ये कि हमने, जअलना हमने बनाया, हरमन आमिनन पुरअमन हरम, अमन वाला हरम हमने बना दिया है कि उसमें खून रेजी नहीं हो सकती, उसमें जो है कत्ल गारत नहीं हो सकती, लूट मार नहीं हो सकती। कि हमने इन अहले हरम को जो हरम के अंदर हैं ये कुफार मक्का जो हरम के अंदर हैं, कि हमने इनके लिए ऐसा हरम बना दिया है आमिनन कि जो बड़ा ही पुरअमन है, वयुतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम, और जो हरम से बाहर के जो लोग हैं, जो हरम से बाहर जो लोग रह रहे हैं, अब क्या होता है कि वो तो उचक लिए जाते हैं, वयुतखत्तफु और उचक लिए जाते हैं। तो ये फिर मुजारे वो युतखत्तफु फिर मुजारे और मजहूल है, उचक लिए जाते हैं, अन्नासु लोग, मिन हौलिम उनके आसपास से। मुराद जो हरम की जो बाउंड्री है, जो देखिए जो काबा है उसके चारों तरफ जो है हरम की बाउंड्री है, हरम का जो इलाका है, तो उसके बाहर के जो लोग थे क्या उनके बारे में फरमाया कि वो उचक लिए जाते थे, कत्ल व गारत थी और लूट मार थी, अमन अमान बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये जो लोग, ये कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का जो हरम के अंदर थे, ये नेमतों के अंदर थे, पुरअमन माहौल में थे। तो अल्लाह ताला ने जो है ये एक नेमत का तज़किरा किया इनके लिए कि अरब के दूसरे इलाके जो हैं वो इस अमन व अमान से क्या है, वो महरूम हैं, लेकिन इनको हमने ऐसा इनके लिए हमने हरम बनाया कि जो बिल्कुल पुरअमन है। फरमाया अफबिल बातिली युमिनून, बस क्या ये बातिल पर ईमान रखते हैं, शिर्क पर ये ईमान लाते हैं। व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून, अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते हैं कि अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत का यही शुक्र है कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं और बुतों की इबादत करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअ। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला पे जो झूठ बांधने वाले हैं, जो इफ्तरा बांधने वाले हैं और हक का इनकार करने वाले हैं, उनके बारे में फरमाया कि इनसे बढ़कर कोई जालिम नहीं है, और ऐसे काफिरों का जो ठिकाना है वो जहन्नम है। तो अल्लाह ने फरमाया वमन अज़लमु, वमन और कौन है, अज़लमु ज्यादा जुल्म करने वाला, ज्यादा जालिम, मिम्मन उस शख्स से कि जो इफ्तरा जिसने बांधा अल्लाह अल्लाह ताला पर, करीबन झूठ, कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है कि जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा
او یا کذب جس نے تکذیب کی بالحق کی حق کی لما جاؤ جب اس کے پاس وہ حق آ گیا. تو اب ان ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا الیسا کیا نہیں ہے فی جہنم جہنم میں مثون ٹھکانہ للکافرین کافروں کا، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ بالکل کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ پر جو افطرا باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، مثلا اپنے آپ پر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کریں، یا جو یہ دعویٰ یہ کہیں کہ میں وہ چیز اتار سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، اگر اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے یا اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کریں، حق کا انکار کریں، حق کی تکذیب کریں جب حق ان کے پاس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. اور ایسے ظالموں کا ٹھکانہ، ایسے کفار کا ٹھکانہ وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین اور وہ لوگ کہ جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، والذین جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، فینا ہم میں، فینا ہم میں، اس سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا. تو اب ہم ان کو کیا انعام دیں گے؟ فرمایا لنہدینہم، ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، ضرور ہم ان کو دکھائیں گے، سبلنا اپنے راستے، سبل سبیل کی جمع ہے. اور جاہدو یہ کون سا چیپٹر ہے؟ حاسب یحاسب والا، جاہد یجاہدو سے فعل ماضی ہے، اور لنہدینہم لام تاکید کا ہے. اسی طرح جو نون ہے، نون ثقیلہ، وہ بھی تاکید کا ہے کہ ہم ضرور ان کو ہم جو ہے اپنے راستے دکھائیں گے. مراد کیا ہے؟ کہ ہم ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیں گے، ان کو ضرور ہم ہدایت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جہاد کیا، فینا ہماری راہ میں. تو ان سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ ایک تو وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے قتال کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، شیطان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور اسی طرح فتنوں میں صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، ان پر صبر کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے اپنے راستوں کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا اور یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. نصرت، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے. تو محسنین سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اخلاص کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح برائی کے بجائے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. جب ان کے ساتھ کوئی برائی سے پیش آتا ہے تو اس کے مقابلے میں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں. اس طرح دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے ان سے اس حق سے زیادہ دیتے ہیں. تو یہ بھی احسان کی ایک شکل ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ العنکبوت کو ہم نے مکمل کیا، الحمدللہ رب العالمین. تو ابھی ہم سورۃ الروم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کا تعارف ہم پڑھتے ہیں. نام اور وجہ تسمیہ. تو جو سورۃ الروم ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 60 ہے، اور وجہ تسمیہ آیت نمبر 2 کی مناسبت سے ہے جس میں لفظ الروم کا ذکر ہے. اس کے موضوعات کون کون سے ہیں؟ شروع کی جو 7 آیات ہیں ان میں مومنوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے. آیت نمبر 8 سے 32 میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کا بیان ہے اور ان نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. آیت نمبر 33 سے 42 تک میں خوشی و غمی میں لوگوں کی طبیعت، کہ خوشی میں اور غمی میں لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت نیچر کیسی ہوتی ہے. اس طرح حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا، سود سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ان کو ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 43 سے 60 تک کے جو موضوعات میں مندرجہ ذیل ہیں، دین کی اتباع کا ذکر ہے، مجرموں کا جو انجام وہ کیسا ہونے والا ہے اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور کفار کا رویہ اس کا بیان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اس میں شامل ہے. تو
پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. تو الف لام میم ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جی بارک اللہ فیکم، چیٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں. الف لام میم یہ جو حروف ہیں، جی ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، کہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. یعنی اس کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم ایسے پڑھیں گے. دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلبت الروم، غلبت الروم، کہ جو رومی ہیں وہ مغلوب ہو گئے. غلبت مغلوب ہو گئے، الروم رومی، جو رومی ہیں وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. کہاں مغلوب ہوئے؟ فی ادنی الارض، فی ادنی الارض، قریب ترین زمین میں. جزیرہ عرب کے جو قریب ترین جو زمین تھی جو لگتی ہے، تو میں اس قریب ترین زمین میں، اور وہ زمین کون سی ہے؟ شام اور فلسطین کی. تو اس میں ان کو مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا، اس میں وہ مغلوب ہو گئے تھے. اور ان کو کس نے ان کو شکست دی تھی؟ اہل فارس نے ان کو شکست دی. تو جو رومی تھے، جو عیسائی تھے، ان کو شکست ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وَهُمْ اور وہ، یعنی یہ رومی، من بعد غلبہم اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سیغلبون انقریب غالب آئیں گے، انقریب غالب آنے والے ہیں. یہ رومی جو ہے اب مغلوب تو ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں، شکست کھا گئے ہیں اہل فارس سے، ایرانیوں سے، جو کہ آتش پرست تھے. یہ جو اہل فارس تھے یہ آتش پرست تھے اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے، دو خداؤں کے قائل تھے. اور ان کی جو ہمدردیاں تھیں، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھیں، اور جو مسلمان تھے ان کی ہمدردیاں ان کی رومیوں کے ساتھ تھیں، کہ جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، اور وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے اور کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بضع سنین، کہ چند سالوں میں، یعنی یہ جو رومی ہیں اب شکست کھا گئے ہیں، ابھی چند سالوں میں دوبارہ غالب آنے والے ہیں ان اہل فارس پہ، ان ایرانیوں پہ. فی بضع سنین، چند سالوں میں. تو بضع جو لفظ بضع ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 3 سے کم نہیں اور 9 سے زیادہ نہیں، 10 سے کم اور 3 یا 3 سے اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا ان سالوں کے اندر اندر یہ رومی جو دوبارہ غالب آ جائیں گے. للہ الامر، فرمایا للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، الامر سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کے اختیار میں ہے. الامر جو ہے معاملہ، سارا کا سارا اختیار، یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. من قبل، پہلے بھی، و من بعد، اور بعد میں بھی، یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی سارے کے سارے جو اختیارات ہیں، سارے کے سارے معاملے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. مراد کیا ہے کہ رومیوں کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، اور رومیوں کے جو ہے وہ چند سالوں بعد جو ہے وہ غالب آئیں گے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہوگا. فرمایا وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن یعنی غلبے کے دن، یفرح المؤمنون، جو مومن ہیں وہ خوش ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. ینصر، وہ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے العزیز، جو سب پر غالب ہے، الرحیم، جو انتہائی رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے یہ جو سورہ روم ہے، اس کی ان ابتدائی جو آیات ہیں، ان میں 2 جو ایسی پیشگوئیاں کی گئی ہیں کہ جو اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے اس کے حق ہونے کی بڑی زبردست دلیل ہیں. تو ان میں سے جو پہلی جو پیشگوئی ہے وہ یہ تھی کہ جو رومی تھے وہ شکست کھا گئے تھے اہل فارس سے، ایرانیوں سے.
تو پہلی پیشگوئی یہ ہے کہ چند ہی سالوں میں یہ جو روم ہیں، یہ رومی ہیں، یہ پھر ایرانیوں پہ، ایران پر کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے، اہل فارس پہ یہ غالب آ جائیں گے۔ اور دوسری جو پیشن گوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آج جو مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں جو ہے وہ پس رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں مظلوم ہیں، ان کے ظلم سہ رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم جو ہے وہ ایران پر غالب آئے گا۔ تو دیکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت عرب میں دو بڑی طاقتیں تھیں، دو سپر پاورز تھیں، ایک جو ہے وہ رومی تھے اور ایک فارسی تھے، اہل فارس تھے۔ یہ جو ہے عرب کے اطراف میں دو بڑی جو ہے نا وہ طاقتیں تھیں، ایک روم کی عیسائی حکومت تھی، تو یہ جو رومی کی جو حکومت تھی مسلمانوں سے قریب تھی اس لیے کہ اہل کتاب تھے اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں ان رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی جو ہے عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، عیسائی جو بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو وہاں پہ پناہ دی تھی۔ اور دوسری جو بڑی طاقت ایران کی تھی، تو یہ جو ایران کی جو بڑی طاقت تھی اہل فارس کی، تو یہ دو وجہوں سے مشرکین مکہ سے قریب تھے۔ ایک یہ کہ جو جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ دو خداؤں کے قائل تھے اور اسی طرح آتش پرست تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی بت پرست تھے، اور دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے، مشرکین مکہ بھی اور یہ ایرانی اہل فارس بھی۔ تو ان کی وجہ سے مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ کس کے ساتھ تھیں؟ فارسیوں کے ساتھ تھیں، اہل فارس کے ساتھ تھیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے جب نبوت ملتی ہے تو اس وقت جو ہے روم اور اہل فارس میں جنگ شروع تھی، اور اہل مکہ کو ان کی خبریں جو پہنچتی رہتی تھیں، اور جب بھی ایران یعنی اہل فارس کی فتح کی کوئی خبر مشرکین مکہ کو پہنچتی تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس کو اپنے حق میں ایک نیک فعل جو ہے نا وہ قرار دیتے تھے، اور بلکہ مسلمانوں کو یہ طعنے بھی دیا کرتے تھے کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے جو ہے وہ رومیوں کو شکست دی ہے، تو یہ خوش ہوتے اور کہتے کہ جس طرح ایران نے، اہل فارس نے ان رومیوں کو ختم کر دیا ہے، تو ایسے ہی تم مسلمانوں کو کیا کر دیں گے؟ ہم ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پھر یہ خوشخبری دی کہ یہ جو رومی ہیں جو مغلوب ہو گئے ہیں، یہ عنقریب جو ہے دوبارہ غالب آ جائیں گے فارسیوں پہ، اہل فارس پہ، ایرانیوں پہ، جو آتش پرست اور جو دو خداؤں کے قائل اور جو مشرکین مکہ کے مشابہ تھے، کہ مشرکین مکہ بت پرست تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ جو ہے غیب کی خبر دی کہ عنقریب جو ہے یہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے چند سالوں میں، اور یہ جو سال تھے وہ کتنے تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ 9 سال کے اندر جو ہے دوبارہ جو ہے رومی جو ہے وہ فاتح ہوئے اور انہوں نے اہل فارس کو شکست دی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 6، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ، اور نہیں خلاف ورزی کرتا اللہ تعالیٰ وعدہ اپنے وعدے کی، یعنی رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر کے رہنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس، ولیکن اور لیکن اکثر الناس، اکثر جو لوگ ہیں، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ جانتی نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی جو ظاہری جو زندگی ہے نا ان کو وہ جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہم، اور وہ عن الآخرۃ، آخرت سے، ہم غافلون، وہی غافل ہیں، کہ یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ مراد کیا ہے کہ دنیا کے جو امور ہیں ان کو تو خوب جاننے والے ہیں، دنیا کے معاملات کو تو خوب جانتے ہیں، لیکن آخرت کے جو معاملات ہیں، جو دین کے جو معاملات ہیں،
ان سے کیا ہیں؟ بالکل بے خبر ہیں۔ اب جو ہے وہ تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے، غور و فکر کی۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے تفکر، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا فی انفسہم، اپنے نفسوں میں؟ کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کو عدم سے وجود میں بخشا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ما خلق اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، اور آسمانوں اور زمین کی جو بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ حق کے ساتھ پیدا کیا، عدل کو قائم کرنے کے لیے، تاکہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کا اجر دیا جائے، ان کو ان کی جزا دی جائے ان کے اعمال کے مطابق، اور جو برے لوگ ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو سزا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت پر دلیل ہے یہ مراد ہے الا بالحق کی، مگر حق کے ساتھ، کہ یہ آسمان اور یہ جو زمین، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی جو مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، مقصد کے ساتھ، بے مقصد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مقرر وقت کے لیے، مگر ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور وہ مقرر وقت کیا ہے؟ قیامت کا وقت ہے، قیامت کا دن ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً کثیر من الناس، بہت سے لوگ، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، لکافرون، یقیناً منکر ہیں، کہ یقیناً لوگوں کی جو اکثریت ہے، جو لوگوں میں سے زیادہ جو لوگ ہیں، وہ اپنے رب کی ملاقات کی کیا ہیں؟ منکر بنے ہوئے، انکار کرنے والے ہیں۔ تو زمین میں چلنے پھرنے کی دعوت اور عبرت پکڑنے کی جو تلقین، آیت نمبر 9، اور سابقہ اقوام کا رویہ اور ان کا انجام، اس کا بیان۔ اولم یسیروا فی الارض، اولم، کیا نہیں، یسیروا، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف، کیسے، کانا، تھا، عاقبت، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ کیا یہ لوگ، یہ کفار مکہ، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ جن لوگوں نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، قوم عاد، قوم سمود، تو ان کے آثار، ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات عبرت کے طور پر ان کے سامنے موجود تھے، ان کی بستیوں میں سے یہ گزرا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا یہ چلے نہیں کہ دیکھتے کہ کیسے ان کا انجام ہوا تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو قومیں جو ان سے پہلے گزری ہیں، یہ ان سے زیادہ سخت تھیں، جسموں میں اور مالی لحاظ سے، اسی طرح دنیا کی زندگی کے لحاظ سے۔ فرمایا کانوا، تھے وہ، اشد، زیادہ سخت، بہت زیادہ، منہم، ان سے، قوتاً، قوت میں۔ یہ جو قومیں پہلے گزری ہیں، تو یہ ایسی قومیں تھیں، ایسے لوگ تھے کہ یہ ان مشرکین مکہ، کفار مکہ سے تو زیادہ سخت تھے، یہ زیادہ تھے قوت میں، قوتاً، قوت میں۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو کیا کیا تھا؟ زمین انہوں نے بوئی تھی، اور زمین جوتی تھی، انہوں نے زراعت اور کاشتکاری وہ کرتے تھے، اکثر مما عمروها۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اس سے کیا مراد ہے کہ زمین کو انہوں نے بویا، زمین کو انہوں نے جوتا، وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، عمرہ یعمرو، اور اس کا جو ہے فعل کا نام ہے مصدر امارتن، یعنی آباد کرنا، کسی چیز کو آباد کرنا۔ فرمایا کہ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها، اس سے بھی زیادہ کہ جتنا انہوں نے زمین کو آباد کی، نہیں کفار مکہ نے، کہ وہ جو لوگ تھے جو ان سے پہلے جو گزرے ہیں، وہ تو زمین کو ان سے زیادہ آباد کرنے والے تھے، ان سے زیادہ مال و دولت میں تھے، ان سے زیادہ قوت اور طاقت میں تھے، لیکن جب ان کے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کا رسولوں کا انکار کیا۔ فرمایا وجاءتہم، اور آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، بینات لے کر، واضح جو نشانیاں تھیں وہ بینات لے کر، واضح دلائل اور حجج وہ رسول ان کے پاس لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا، ان کا ایمان نہیں لائے۔
تو اس لیے اے کفار مکہ تم بھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے جو لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے، عبرت حاصل کی جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، تو کیسے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فما کان اللہ، پس نہیں تھا اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ ان پہ ظلم کرتا، ولکن اور لیکن کانوا تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا تھا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، اب سابقہ جو اقوام ہیں ان کا رویہ اور ان کا انجام، ثم پھر کانا تھا عاقبت یعنی انجام، الذین ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برائی کی تھی، السوء ان کا انجام کیا تھا، بہت ہی برا انجام تھا، یعنی جنہوں نے برائی کی ان کا جو انجام تھا بڑا ہی برا تھا۔ کس وجہ سے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وَكَانُوا بِهَا اور وہ تھے ان کے ساتھ یستہزئون استہزاء کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے تین چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو یہ کہ جنہوں نے برائی کی تھی ان کی جو عاقبت، ان کا جو انجام کیا تھا، السوء انتہائی بدترین اور برا انجام تھا ان کا، انتہائی بدترین انجام کا وہ شکار ہوئے، جنہوں نے اساءوا جنہوں نے برائی کی۔ دیکھیں اساء فعل ماضی ہے، اساء یسیء سے اساء فعل ماضی ہے، اور یہ چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلموں سے کمزور فعل ہے یہ، اور السوء یہ اسوء کی تانیث ہے، مؤنث ہے، اسوء کا مؤنث السوء، جیسے احسنوا کا جو مؤنث ہوتا ہے حسنا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اور وجہ کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے ٹھٹھا کیا، انہوں نے استہزاء کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، تو اب کیا ان کا انجام ہوا؟ السوء بڑا ہی بدترین انجام کا وہ شکار ہوئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، پیدائش کی ابتدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پیدائش یعنی مخلوق کی جو پیدائش، اس کی ابتدا کا ذکر کیا ہے، اور پھر قیامت کا ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ ہے بلکہ کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، جیسے پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور پھر ذکر کیا کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کیا جی واپس پلٹنے والے ہو۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ یبدأ سے کیا مراد ہے کہ وہ ابتدا کرتا ہے، بدا یبدأ سے فعل مضارع ہے، یبدأ فعل مضارع ہے، اور اس کا سٹائل کون سا ہے؟ چیپٹر فتح یفتح۔ تو اللہ تعالیٰ یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق خلق کی مخلوق کی، ثم پھر یعیدہ وہ سے دوبارہ پیدا کرے گا، یعیدہ اعادہ اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، یعیدہ وہ دوبارہ اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا مخلوق کو، یعنی انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے۔ قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کی، کفار کی اور مشرکین کی حالت کیا ہونے والی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہوگی، کھڑی ہوگی، الساعۃ قیامت، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کی حالت کیسی ہوگی؟ فرمایا یبلس المجرمون، مجرم جو ہیں وہ مجرم لوگ یبلسون امید ہو جائیں گے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب دیکھ لیں گے تو یہ مجرم یعنی کافر اور مشرک لوگ ہر قسم کی جو خیر ہے اس سے مایوس ہو جائیں گے، نجات سے مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے، اب کسی طرح ہمارا جو ہے عذاب سے چھٹکارا ہمیں ملنے والا نہیں ہے، اور دلیل اور حجت پیش کرنے سے بالکل جو ہے وہ قاصر ہوں گے، مایوس ہو جائیں گے، کوئی ان کو دلیل اور حجت نہیں سوجے گی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب دے کر ہر قسم کی خیر سے کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے۔
فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اب کیا ہوگا کہ دنیا میں جن کو یہ اپنے شفعاء، اپنے شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے سمجھتے تھے کہ یہ سفارشی ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے، فرمایا کہ یہ بھی ان کے لیے نہیں ہوں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، یعنی ان کفار و مشرکین کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے جو انہوں نے دنیا کے اندر شریک بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے، شفعاء، شفاعت کرنے والے، شفعاء شفیع ان کی جمع ہے، شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے بھی ان کے نہیں ہوں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، وَكَانُوا، اور وہ ہو جائیں گے، بِشُرَكَائِهِمْ، اپنے شریکوں کے ساتھ، یعنی جن کو یہ دنیا کے اندر جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، کافرین، انکار کرنے والے، ان کی الوہیت کا انکار کر دیں گے جب قیامت کے دن جب دیکھیں گے یہ تو ان کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، کسی بھی طرح کی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو ان کے الہ ہونے، معبود ہونے کا بالکل انکار کر دیں گے، ان کی الوہیت کا انکار کر دیں گے، یعنی یہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کا انکار کر دیں گے، ایک دوسرے سے اعلان برات کریں گے، جو معبودین ہیں جن کی عبادت کی جاتی تھی، جو امام اور پیشوا بنے ہوئے تھے، جو گمراہ کرنے والے تھے، یہ بھی اعلان برات کریں گے اپنے عبادت گزاروں سے، عبادت کرنے والوں سے، اور عبادت کرنے والے بھی اپنے پیشواؤں، اپنے معبودوں سے جو ہے بیزار ہو جائیں گے، اعلان برات کریں گے، بلکہ ان پہ لعن طعن کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، آیت نمبر 14، فرمایا وہ یوم، جس دن، تقوم الساعۃ، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، تو کیا ہوگا، یومئذ، اس دن، یتفرقون، وہ الگ الگ ہو جائیں گے، تفرق یتفرقو، تو یتفرقون فعل مضارع ہے، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگ آپس میں کیا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ کیا مراد الگ الگ ہو جائیں گے؟ مراد یہ ہے کہ اہل ایمان علیحدہ ہو جائیں گے اور اہل کفر علیحدہ ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، تو اہل ایمان پھر جنتوں میں چلے جائیں گے اور اہل کفر آگ میں چلے جائیں گے۔ فرمایا آیت نمبر 15، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے آمنوا، ایمان لائے، جو ایمان لے آئے تھے، وہ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان نیک عمل کیے تھے، فَهُمْ، پس وہ، فِي رَوْضَةٍ، وہ کس میں ہوں گے، وہ روضہ میں ہوں گے۔ روضہ کسے کہتے ہیں؟ عالی شان باغ کو، باغ جو عالی شان بہترین قسم کا جو باغ، اس کو روضہ کہتے ہیں۔ فرمایا وہ روضہ میں ہوں گے، مراد وہ باغ میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، یحبرون، ان کو خوش کر دیا جائے گا، ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو انعام سے نوازا جائے گا کہ جس سے مزید وہ کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ آخری صفحہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، فِي الْعَذَابِ، عذاب میں ہوں گے، مُحْضَرُونَ، حاضر کیے ہوئے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر وہ جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا وہ شکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، آیت نمبر 17، اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ، پس تسبیح کیا کرو اللہ تعالیٰ کی، حین تمسون، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو۔ جب تم شام کرو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، جب تم صبح کرو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمی سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، یہ مراد ہے تسبیح۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 18، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، ساری کی ساری تعریف ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وعشیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیسرے پیر میں بھی، سپیر یعنی عصر کا جو وقت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، وحین، اور جب تظہرون، تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، مراد ظہر کے وقت بھی تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرو۔ تو ان اوقات میں
کہ جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، تم تسبیح بیان کرو اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. اور فرمایا کہ سپہر تیسرے پہر عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرو، اور اسی طرح ظہر کے وقت بھی. تو یہ جو اوقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد کا جو ہے وہ بیان کرنے کا حکم دیا گیا. اور بعض علماء نے اس سے 5 نمازیں بھی مراد لی ہیں. مثلا تمسون، اس میں انہوں نے مغرب اور عشاء مراد لی ہے. وحین تسبیحون جب صبح کرتے اس سے فجر مراد لی ہے. وعشیاً اور سپہر اس میں انہوں نے نماز عصر مراد لی. وحین تظہرون اور اس میں ظہر کی نماز انہوں نے مراد لی ہے. یخرج الحی من المیت، یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے. اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو حی سے مراد کیا؟ مثلا مرغی کو انڈے سے نکالتا ہے، یا انسان کو نطفے سے نکالتا ہے، یا مومن کو کافر سے نکالتا ہے. وہ یخرج المیت اور نکالتا ہے وہ میت مردے کو من الحی زندہ سے. مثلا میت مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، مثلا انڈے کو مرغی سے نکالتا ہے، یا نطفے کو انسان سے نکالتا ہے. ٹھیک ہے، نطفہ مردہ ہے لیکن انسان جو ہے وہ زندہ ہے. اور اسی طرح میت یعنی میت کو زندہ سے نکالتا ہے مراد کافر ہے، اس کو مومن سے نکالتا ہے کہ جو زندہ ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتی، اس کی موت کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کا بیان کیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یہ کہ خلقکم اس نے تمہیں پیدا کی ہے من تراب مٹی سے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کی ہے. مراد یہاں پہ کیا ہے کہ تمہاری جو اصل ہے، تمہارا جو باپ آدم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم پھر اذا اچانک تم بشر ہو تنتشرون جو پھیل رہے ہو. کہ پھر اچانک کیا ہے کہ تم بشر ہو جو خون اور گوشت سے بنے. اللہ نے تم کو خون اور گوشت سے بنایا. تم چلتے پھر رہے ہو، پھیل رہے ہو زمین کے اندر کسب معاش کے لیے اور دیگر حاجات اور ضروریات کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یا دوسرے اس کے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں جو تم استعمال کرتے ہو وہ مٹی سے نکلتی ہیں، زمین سے وہ نکلتی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ان یہ کہ خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، تمہاری جنس میں سے، تمہیں میں سے ازواجن بیویاں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کی بیوی وہ انسانوں میں سے ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیوی جو ہے وہ جانوروں سے یا جنات سے اللہ تعالیٰ چاہتا اگر بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بیوی ہے انسانوں میں سے ہی بنائی ہے، اس کی جنس سے ہی بنائی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تو مقصد یہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. سکن یسکنو سے لِتَسْكُنُوا تاکہ تم سکون حاصل کرو. إِلَيْهَا اس کی طرف، اس سے یعنی تاکہ تم بیوی سے آرام حاصل کر سکو، آرام پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ اور بنا دیا اس نے تمہارے درمیان مَوَدَّةً محبت، ورحمتاً اور رحمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دی، کیا رکھ دی؟ مودتاً محبت رکھ دی، ورحمتاً اور شفقت رکھ دی، مہربانی اور ہمدردی رکھ دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے. واختلاف السنتکم اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. مختلف طرح کی زبانیں ہیں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی ترکی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی فارسی ہے. پھر ہر زبان کے اندر پھر آگے کئی جو ہے زبان کے لہجے ہیں، کئی اسلوب ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانیاں ہیں یہ. وَأَلْوَانِكُمْ الوان لون کی جمع ہے، رنگ، لون رنگ اور الوان اس کی جمع ہے. وَأَلْوَانِكُمْ اور جو تمہارے رنگ ہیں ان کا مختلف ہونا، اختلاف ان کا مختلف ہونا. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کسی کا کلر جو ہے وہ گندمی ہے،
پھر ان کے بھی مختلف درجات ہیں، کسی کی قد و قامت، جسمانی ساخت سب کی مختلف ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، للعالمین، جاننے والوں کے لیے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، جاننے والوں کے لیے، جو علم اور بصیرت رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان میں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، آیت نمبر 23، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ منامکم، تمہارا سونا، منام نوم کے معنی میں ہے، تمہارا سونا، باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، یعنی رات کو دن کو جو تم سوتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی جس کا اللہ نے ذکر کیا، وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس کے فضل میں سے۔ کیا مراد ہے کہ اے انسانوں تم تلاش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے، اس کے فضل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کیا تلاش کرتے ہو؟ یعنی رزق کی تلاش میں تم نکلتے ہو، دن کو تجارت اور کاروبار کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ جو نصیحتوں کو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیات کا مزید، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات یعنی نشانیوں کا ذکر کیا، بجلی کا ذکر کیا، بارش کا ذکر کیا، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، کیا ہے کہ یُریکم، وہ دکھاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، کم تمہیں، البرقہ، بجلی کو، خوفاً، ڈرانے کے لیے، وطمعاً، اور امید کے طور پہ۔ ڈرانا کس سے؟ کہ انسان جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں جو ہے بجلی گرنے سے اس کی کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں اور اس کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وطمعاً، اور بارش کی امید سے کہ بارشوں سے اچھی فصل ہوگی، کئی فوائد حاصل ہوں گے، تو یہ طمع ہے، یہ انسان کی امید ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اور خوف بھی ہوتا ہے کہ بارش سے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ اتارتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، یعنی بارش کو نازل کرتا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، اور پس جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، بِهِ، اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، الْأَرْضَ، زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، زمین کی موت کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی سے زندہ کرتا ہے۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ جو ہے گزر چکا ہے۔ تو زمین کی موت سے مراد کیا؟ زمین کا ویران ہو جانا، بنجر ہو جانا، اور پھر جو ہے اس کی زندگی، جو فیحیی بالارض، پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو اس پانی کے ساتھ زندہ کرتا ہے، بارش کے پانی کے ساتھ۔ تو زمین کی زندگی سے مراد کیا ہے کہ اس میں جو ہے فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ فصلیں لہلانا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ زمین کی زندگی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، تو ان میں ان کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق جو ہے وہ دہرائیے، اور ساتھ ساتھ لکھنے اور نوٹس مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح جو آپ پڑھتے ہیں اس کو کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔